برکت سے بھائی. اچھا پہلے تیاری سارے نعرے نہ مل کے جواب دیں گے بھائی یہ شکایت کر رہے ہیں. ہاں جی دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت علی مولا 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 نعرہ حیدری. آؤ دوستو حسن آئے لوح محفوظ کا مقدر جگاتے ہوئے آئے. توجہ جنگ و جدل کی آگ میں جھلسی ہوئی انسانیت کو پیغام امن سناتے ہوئے آئے. ماں کی آغوش میں لیٹ کر قرآن سناتے ہوئے آئے. توجہ توجہ 3 شعبان میں آیا نا بڑی تیزی سے اس نتیجے پر, اور جس کے لیے میں نے آپ کو اس ساری زحمت دی ہے. بھائی خجب شارف صاحب نے چونکہ کہا بھی ہے کہ اسے وہاں بھی تفصیل سے پڑھیے گا, میں نے ابھی اشارہ کیا تھا. اب بس اس کے لیے میں نے آپ سارے مجمع کو اور دوستوں کی توجہ میں یہاں چاہوں گا اس جملے پر. عزیزان محترم 3 شعبان آج کی شب, پاکیزہ شب, ریشمی شب, معطر شب, سندر شب, طاہر شب, طیب شب, پاکیزہ شب, پاکیزہ ماحول, پاکیزہ لمحے سورہ عصر کو مجسم کرتا ہوا. دعا ابراہیم کو تفسیر دیتا ہوا. میں نے جہاں سے آیت پڑھی تھی, دعا ابراہیم کو تفسیر دیتا ہوا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اور ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا, اور جب اس میں 100% کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا ہم تمہیں ناس کا امام مقرر کرتے ہیں. ابراہیم فوراً دست دعا پھیلا کر کہتے پالنے والے کیا یہ امامت میری ضروریت میں بھی جائے گی؟ قال لا ینال احد الظالمین, امامت تمہاری ضروریت میں ہوگی لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. بڑی توجہ, جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. ظالم امام نہیں ہوا کرتا. یا علی یا علی یا علی. توجہ فرمائے جانے محترم, آیا دعا ابراہیم کو تفسیر دیتا ہوا, اور ایک قرینے کی طرح مجھے اشارہ کرنا ہے. دوستو علی کعبے میں آئے, پیغمبر لینے آئے, آ کر گود میں لے کر نہ پیشانی چومی نہ لب چومے, اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں. حسن آئے, پیغمبر آئے, آغوش میں لیا, نہ لب چومے نواسے کے نہ پیشانی چومی, اپنی زبان مبارک حسن کے دہن میں. حسین آئے, نہ لب چوما نہ پیشانی چومی, آتے ہی اپنی زبان رسالت حسین کے دہن میں. یہ صرف اس خاندان کا وتیرہ ہے, یہ صرف اس خاندان کا سلیقہ ہے, اس لیے کہ اس خاندان میں امانت کی ذمہ داری ہے. وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ کتابوں میں لکھے ہوئے قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. جو قلب پیغمبر پر علم الہی نازل ہوا ہے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا. اس لیے پیغمبر اسلام نے اس امانت الہی کو امین سینے کی طرف منتقل کیا. امین ہاتھوں نے کبھی کمین ہاتھوں میں قرآن نہیں دیا. نعرہ حیدری. کیا سن رہے ہو جو میں جملے کہہ رہا ہوں؟ ایسا محترم غور کرتے جاؤ, ان کے نتیجے لیتے جاؤ. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین کی کو آغوش میں لینے سے پہلے جیسے اطلاع ہوئی حسین آئے پیغمبر اسلام, لاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تقدیر سے ملتا ہے. جاگتے رہے آ جائیں وہیں اسی منزل پر. تقدیر سے ملتا ہے, نواسا ایسا. ام ایمن نے کہا مولا ابھی لائی. کہا دیر کیوں کر رہی ہے؟ کہا مولا بچے کو غسل تو دے دو. بس اس جملے پر توجہ, ساری زحمت میں نے اس جملے کے لیے تھی. کہا مولا بچے کو غسل تو دے دوں, اس کا لباس تو بدل دوں, ابھی تو پیدا ہوا ہے, اسے پاک تو کر دوں.
وحی الہی کے بغیر گفتگو نہ کرنے والا رسول آج خوشی کے موقع پر بھی ماتھے پر شکن ڈال کر پہلی مرتبہ کہہ رہا ہے ام ایمن تو اسے پاک کرے گی. یا علی یا علی یا علی. نہیں ابھی سب آپ کو دیکھے بڑی عجیب منزل میں ہے. عزیزان محترم مولا آپ کو سلامت رکھے. ام ایمن تو اسے پاک کرے گی, تو اسے پاک کرے گی جس کے دامن سے مس ہو کر ہمیشہ کے ناپاک بھی پاک ہو جائے. ہائے 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 سلامت رہے. بہت توجہ. کیا خیال ہے؟ ایک جملہ کہنے دیجئے. دوستو خبردار میرے حسین کا مقابلہ نہ آدم سے کرنا, نہ نوح سے کرنا, نہ شیش سے, نہ یحییٰ سے, نہ زکریا سے, نہ ابراہیم سے, نہ اسماعیل سے, کسی نبی سے بھی میرے حسین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ سب سے زیادہ امت کے مظالم کا شکار کائنات نبوت میں اور قافلہ نبوت میں اگر کوئی ہوا ہے تو وہ جناب نوح ہوئے ہیں. اور جناب نوح نے 900 برس تبلیغ کی ہے, 2250 برس کی آپ کی عمر ہوئی ہے. گلیوں میں کوچوں میں آپ نوحے پڑھتے تھے. آپ غور ہی نہیں کر رہے. امت کے مظالم کے نوحے پڑھتے تھے. نام عبد الرزاق سے نوح پڑ گیا. یا اللہ میں تیری عظمتوں کے قربان. پالنے والے یہ تیرے محمد کا کلمہ پڑھنے والا 2 رکعت کا مولوی تو کہتا ہے کہ نوحہ پڑھنا حرام ہے. تو نے اپنے نبی کو اگر اس نے نوحہ پڑھا اس کا نام ہی نوح رکھ دیا. یعنی مظالم پر نوحے پڑھنا سنت نبی ہے. کرتا جا رہا, غور کرتے جاؤ. نوحے پڑھتے تھے گلیوں میں. امت پتھر مارتی تھی. امت اتنے پتھر جناب نوح کے, پوری توجہ, اتنے پتھر مارتی تھی کہ جناب نوح ان پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے, چھپ جایا کرتے تھے, اور کافر جناب نوح کو مردہ سمجھ کے چلے جایا کرتے تھے. میرے مولا نے جگہ میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے. کافر جناب نوح کو مردہ سمجھ کے چلے جایا کرتے تھے, مردہ سمجھ کے چلے جایا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا یہ کوئی آج کی ریت نہیں ہے. ہر دور کے کافر نبی کو مردہ سمجھتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. جی اب دیکھیں منزل دعا. جناب نوح 10-15 منٹ میں نتیجے دے دوں گا. جناب نوح پتھروں سے ڈھک جاتے, امت چلی جاتی تو جناب جبرائیل نازل ہوتے, پتھروں کو ہٹاتے, زخموں سے چور چور نبی کے جسم سے اپنے پروں کو مس کرتے, زخم اچھے ہو جاتے, صحت یاب ہو جاتے, شفا یاب ہو جاتے, جبریل واپس چلے جاتے. بھائی اب میں بیٹھ نہیں سکتا اس لیے کہ منزل بڑی ہے. جشن کوئی ہے نعرہ لگانے والا میرے اٹھنے پر. پوری توانائی کے ساتھ سلامت رہو, سلامت رہو. جیل میں سوئے ہوئے نجیسالعین ہم تو قبروں کے جہنم میں پڑی ہوئی ہڈیوں کو تڑپا دیتے ہیں علی کا نعرہ لگا کر. نعرہ حیدری. جیو اب سلامت رکھو. جبریل آتے, پتھروں کو ہٹاتے, نبی کے زخموں پہ پر پھیرتے, نبی کے زخم اچھے ہوتے, نبی سے, ارے توجہ کرو میں ایسے نہیں کھڑا ہوا, گفتگو ختم کر رہا ہوں. نبی کے زخم اچھے ہوتے. خواجہ والے وعدہ کر رہا ہوں یہ مفلر مجھ سے واپس تو نہیں لوگے بعد میں. مولا تمہیں سلامت رکھے ایمان سے. یہ حسین کی بارگاہ ہے, میں نے اپنے عزادار بھائی سے لیا ہے. مولا ان کو سلامت رکھے, میری بھاوج کو, ان کی زوجہ کو مولا صحت و تندرستی دے. اگر تم وعدہ کرو کہ نہ لو تو پھر میں ایک جملہ سناؤں. وعدہ سارے آدھے سامنے, ٹھیک ہے؟ اعجاز بھائی توجہ ہے نا, اپنا وعدہ یاد ہے؟ اور باب الحوائج میں جو کیا تھا کہ آپ پہ اعلان کرو تو پھر میں وہ یاد ہے نا. نعرہ حیدری. ٹھیک ہے جشن 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 حق ہے.
آمادہ ہو جاؤ, سب آوازیں اکٹھی کر لو. نوح زخمی ہوتے, جبریل نازل ہوتے, زخموں پہ پر پھیرتے, زخموں پہ پر پھیرتے, زخم اچھے ہوتے, نبی شفا یاب ہوتا. یہ ہے جبریل امین کی طاقت, یہ ہے روح الامین کی طاقت, یہ ہے فرشتے کی طاقت, آخری آدمی تک. یہ ہے جبریل کی طاقت, یہ ہے فرشتے کی طاقت, یہ ہے فرشتے کا مقام. نوح جیسے نبی کے سامنے تو میرے حسین کا مقابلہ کسی نبی سے بھی نہ کیا کرو, اس لیے کہ نوح جیسا آدم ثانی اگر زخمی ہو جائے, اس کا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے, تو فرشتہ اسے مس کرے اس کے زخموں کو, تو اس کے زخم فرشتے کے مس ہونے سے اچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر فرشتے کے بالوں پر چھین لیے جائے, فرشتہ زخمی ہو جائے, تو اسے حسین کے جھولے سے مس کر کے آزمائش حسین. بسم اللہ. بڑا سلامت رکھے. عورتیں مفلر میرا حق بنتا ہے نا. اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے. نوح جیسا نبی زخمی ہو تو فرشتے سے مس ہو کر اچھا ہو, فطرت جیسا فرشتہ زخمی ہو اس کے بالوں پر چھنے تو حسین کے آؤ. بہت داد دے دی تم نے, بہت نعرے لگائے تم نے, آؤ حسین کی عظمت حقیقی دیکھو. سب نے لکھا, سارے علماء نے, سارے شعراء نے, سارے منقبت خاں نے, سارے خطیبوں نے, سارے ذاکروں نے, فطرس کو بالوں پر نہ دینے والا حسین, فطرس کو بالوں پر عطا کرنے والا حسین. آج میں یہ پوچھ رہا ہوں, گھبرانا نہیں. فطرس ایک فرشتہ, بالوں پر چھین لیے گئے, سری لنکا کی وادیوں میں پھینک دیا گیا. انتظار کرتا رہا آج کے دن کا, انتظار کرتا رہا آج کی شب کا, انتظار کرتا رہا آج کی شب کا. فرشتے جو چلے نا در جنت سے قافلہ لے کر جبریل امین کی قیادت میں در زہرا پہ سلامی کے لیے, اور گزر ہوا نا, فرشتوں کی پڑپڑاہٹ کی آواز سنی نا, فطرس نے گڑھے میں پڑے ہوئے فرشتے نے, ماتوب فرشتے نے, ماتوب. یہی تو مجھے سوال کرنا ہے. یہ تو سب نے بیان کیا ہے بھئی یہ تو فرشتہ ہے, یہ فرشتہ ہے, اس کے بالوں پر چھینے کیوں؟ فرشتہ ہے, معصوم ہے, اس کے بالوں پر چھینے کیوں؟ اس سے غلطی کیا ہوئی؟ اس کے بالوں پر چھینے کیوں؟ خدا کی قسم قیامت تک نسل فرشتگان الہی مشکوک ہو جاتی اگر میرا صادق آل محمد امام جعفر صادق اگر حسین کا معصوم بیٹا نہ ہوتا. علامہ حافظ قبلہ حسین صاحب قبلہ نے بیان کیا کہ صادق آل محمد کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کہا, مولا فطرت ایک فرشتہ تھا. مولا نے کہا ہاں فرشتہ تھا. کہا مولا اس کے بالوں پر چھن گئے تھے. کہاں بالوں پر چھین لیے گئے تھے. کہا مولا فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے, اس وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا, تو کس عذاب کی وجہ سے اسے زمین پر پھینک دیا گیا تھا؟ تو کہا فرشتے نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, عذاب کی وجہ سے زمین پر نہیں آیا تھا, فطرت سے ترک اولا ہوا تھا, بالکل اسی طرح جیسے آدم سے ترک اولا ہوا. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ what is ترک اولا, یہ ہے کیا؟ Actually, what is the definition? جو ہمارے نوجوان بھی سمجھیں یہ ترک اولا ہے کیا؟ And I have to explain, I'm going to explain. اور آپ کو سلامت رکھیے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ترک اولا. ترک اولا یہ ہے, ترک اولا کوئی گناہ نہیں ہے, ترک اولا پہ کوئی سزا بھی نہیں ہے, ترک اولا کوئی غلطی بھی نہیں ہے. ترک اولا یہ ہے کہ میں اور مولانا افسر عباس زیدی صاحب یہاں سے محفل سے اٹھیں, اٹھ کر موچی دروازے کے باہر دروازے پر جا کر کھڑے ہوں, وہاں آلو چھولے والا بیٹھا ہے, اس سے کہیں بھائی آٹا ٹھانے کے آلو چھولے ہمیں دے. اب یہ اپنی پوری اس حیات میں
इस सिन रसीदगी के आलम में, इस मुरैयश अंदाज में माशाल्लाह, इस शेरवानी के साथ, और मैं अपनी पूरी टोपी चश्मा और अल्लामियत के साथ मोची दरवाजे के चौराहे पर खड़े होकर रात को इस वक्त या दिन के किसी वक्त वो छोले खाने लगूं, तो ये कोई गुनाह तो नहीं है? ये कोई गुनाह नहीं है, हराम भी नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं आ गया जुमला प्रॉपर, गुफ्तगू अंग्रेजी शुरू हुई सी जनाब, होते आना सर, लेकिन जो भी गुजरता हुआ मुझे यहां से आप लोग देखेंगे, मुझे और जहरी साहब को फौरन कहेंगे मौलाना नहीं, ये आप तरके औला कर रहे हैं, ये आप तरके औला कर रहे हैं, ये आपकी शान शान नहीं है, ये आपका मनसब नहीं है कि आप गली में खड़े होकर, चौराहे पर खड़े होकर आप ये इस तरह से आलू छोले खाएं। हालांकि ना आलू हराम है, ना छोला हराम है, ना खाना हराम है। कोई चीज हराम नहीं है, लेकिन एटिकेट के खिलाफ है, मनसब के खिलाफ। बड़ी तवज्जो, मनसब के खिलाफ शायाने शान न हो। बड़ी तवज्जो इज़ान मोहतरम। तो जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। याद रखें, जिनके स्टेटस बुलंद होते हैं वहां तरके औला हुआ करता है। तो फितरत ने भी कोई गुनाह नहीं किया था। तवज्जो करोगे, सारे मजमे की ये मैं एक ऐलान कर रहा हूं मकाम फख्र पर भाई आपकी मौजूदगी में। मौला आप सबको सलामत रखे। अगर मौला ने मुझे जिंदगी दी, मैं अय्याम अज़ा में पूछूंगा इंशाअल्लाह ये जुमला, इसके दरो दीवार गवाही देंगे। ये जुमला जो मैं कहने जा रहा हूं मौला हुसैन की बारगाह में, अज़ान मोहतरम पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। आप फितरत से कोई गुनाह नहीं हुआ था, बल्कि आलमे, बड़ी तवज्जो, आलमे अरवाह में, मेरे मासूम फरमाते हैं, आलमे अरवाह में, आलमे अलस्त में, जब सारी कायनात की रूहों को अंबिया और मुरसलीन की अरवाह समेत इकट्ठा करके अल्लाह ने कुछ अहदो पैमान लिए थे, आदम से लेकर ईसा तक भी और फरिश्तों से लेकर जिन्नो मलक तक भी। आलमे अरवाह में इस कायनात की तखलीक से पहले, बोला ना, इस कायनात की तखलीक से पहले जितनी आयत मीसाक है कुरान मजीद में 35 मकामात पर, वो सब उसी आलम के हैं जहां तक